اس خطے سے محبتوں کو گویا بھر کے لے جا رہا ہوں، اور جی، انشاءاللہ ہمیشہ یہ مجھے یاد رہیں گی۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے، لیکن اس وقت اگر ہم ملک میں دیکھیں تو انتہا پسندی، دہشت گردی، پھر شدت پسندی، ان سے نکل کے اسلام کے اصل روح کو اپناتے ہوئے امن اور رواداری کی جانب جانے کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ جن لوگوں نے پاکستان کے حالات کو یہاں تک پہنچایا ہے تو وہ ہمیشہ تو نہیں رہیں گے، ہوں، ظاہر ہے بوڑھے ہوں گے، مریں گے، جائیں گے، ان کی جگہ کوئی اور آئے گا۔ تو اگر ہم نے آج سے بچوں پر کام کرنا شروع کیا تو آئندہ 20 سال کے بعد پاکستان کے حالات بہتر ہونے کا امکان ہے۔ قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ کے بعد اگر میری کوئی گزارش ہوگی، کوئی مشورہ ہوگا سننے پڑھنے والوں کو، تو وہ علامہ اقبال کو پڑھیں۔ گزشتہ 15 20 25 سالوں میں محراب کا معیار گرا ہے، جی، اسی طرح ممبر کا معیار گرا ہے، تو یہ متوجہ کرنا ہوگا محراب اور ممبر کے لوگوں کو کہ انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بات وہ کریں جو بات ہو، مضبوط ہو، مفید ہو، اصلاح کے لیے ہو، بہتری کے لیے ہو، ورنہ بات نہ کریں۔ ینادی منادن یا للمسلمین، اگر کوئی منادی ندا کہے، آواز دے، اے مسلمانوں میری مدد کرو، جی، فلم یجب ہو، اور اگر اس کو جواب نہ دیا جائے، فہو لیس بمسلم، تو یہ جواب نہ دینے والا مسلمان نہیں ہے۔ فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہر مسلمان پر فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائے۔ جہاں بڑھ گئی ہیں الجھنیں، جی، وہیں اس میڈیا کے ذریعے سے اصلاح کا عمل بھی جاری ہے۔ اس وقت شیطانی اور رحمانی دونوں طاقتوں میں مقابلہ چل رہا ہے جی۔ پوری دنیا کی سطح پر۔ السلام علیکم۔ سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں ہوں قاسم نسیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ملکی سطح کی اہم ترین شخصیات سے اس پروگرام کی وساطت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور جن جن شعبوں سے ان کا تعلق ہے اس میں ملکی تعمیر و ترقی اور خطے کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جو سرگرمیاں جاری ہیں ان سے آپ کو آگاہی دلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور بعض اوقات ہم نامور جو علمی شخصیات ہیں، مذہبی شخصیات، دینی شخصیات ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقات کروا کے آپ کو مستفید ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا پروگرام ہر لحاظ سے ایک خاص نوعیت کا پروگرام ہے، اور جو ہمارے آج کے مہمان گرامی ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی محتاج تعارف نہیں ہیں۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، کراچی سے آپ کا تعلق ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور آپ کی بابصیرت اور پرتاثیر گفتگو کی وجہ سے معاشرے کے ہر طبقے میں اور ہر طبقۂ فکر میں یکساں مقبول ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ بلتستان میں پچھلے مہینے میں ہمارے کچھ جو منقبت خواں ٹریفک حادثے میں شہید ہو گئے تھے، ان کے چہلم کے سلسلے میں یہاں تشریف لائے، اور آج 2 دن سے اسی نوعیت کی پروگراموں میں آپ شریک رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ روز ان سے گزارش کی تھی کہ اپنے قیمتی لمحات میں سے چند منٹ ہمارے لیے عطا کریں تو ہم اپنے ناظرین تک آپ کی جو زرین گفتگو وہ پہنچا سکیں۔ تو ان کی کمال مہربانی ہے کہ یہ دن بھر سفر میں بھی تھے، محافل میں بھی تھے، اور اس وقت بھی رات کے 2:15 بج رہے ہیں، اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی اب تک جاری تھا، لیکن انہوں نے کمال مہربانی ہے اپنے آرام کے وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے لیے اس انٹرویو کے لیے وقت دیا۔ تو آغا صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ بہت آپ نے شکریہ۔ ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا اور سیچن ٹائمز کے لیے وقت دیا، کیونکہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں ہمارے ان شہداء کے چہلم میں شرکت کے لیے، ان کے خانوادوں کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے، اور آپ نے اب تک اسی تسلسل میں 3 بڑی محافل آپ شرکت کر چکے ہیں، ان پہ آپ خطاب کر چکے ہیں۔ تو یہاں بلتستان کا جو ماحول ہے، اور جو بلتستان میں جس انداز میں یہاں محافل کا انعقاد ہوا، اور جس طرح کے منقبت خواں اس وقت بھی جو بچے تھے وہ آپ کے سامنے انہوں نے مدح سرائی کی، محمد آل محمد کی، اور جو ہمارے شہید بچے ہیں ان کے خانوادوں سے بھی آپ ملے، تو ان 2 روز میں بلتستان سے متعلق آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ آپ کے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بھی ایک مرتبہ سلام۔ جی، بلتستان ایک عرصے سے آنے کا ارادہ تھا، بلکہ 1 آدھ 2 دفعہ تو ایسا ہوا کہ ویدر کی نامساعدگی کی وجہ سے جہاز اوپر سے کینسر، ہی ایک چکر کاٹ چکر کے لگا واپس چلا گیا۔ ایک عرصے سے حضرت علامہ شیخ محمد حسن جعفری صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ وہ ان کی طرف سے پیغام ملتا تھا، مولانا باقر حسینی صاحب کی طرف سے پیغام ملتا تھا،
یہاں کی مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کی طرف سے، مگر مومنین کی طرف سے توفیق نہیں ہو پا رہی تھی، اور یہ توفیق یقیناً اللہ نے ان شہدائے مدحت کو، یہ در حقیقت شہدائے مدحت ہیں، مدح اہل بیت کے رستے کے شہید ہیں، جی ان لوگوں کی جو پاک روحیں ہیں، ان لوگوں کی جو اللہ کے نزدیک ایک قرب ہے اور مقام ہے، انہوں نے ہی ماحول بنایا، اور ہم یہاں آئے اور ان اجتماعات سے مومنین سے ملاقات ہوئی ان کے ذریعے سے، تو حاضر ہو گیا یہاں آ کر۔ بہت جیسے سوچا تھا، جیسے سنتے تھے، اس سے کہیں زیادہ ہم نے مومنین کا پیار دیکھا، خلوص، سچائی، صداقت، اپنے کاموں میں سنجیدگی، اپنے مذہبی اور دینی رسومات میں جدیت، جی اور جو ان کے جو ایک تعلق ہے اس کے ساتھ، اس میں جو گہرا پن ہے اس تعلق کے اندر، وہ بہت ہی واضح طور پہ نظر آیا، جی اچھا لگا۔ بس یہ کہ کیونکہ وقت کم ہے، اور یعنی 2-3 دن کے لیے ہمارا آنا ہوا ہے، 3 دن کے لیے، اور بہت بڑی تعداد ساتھ بیٹھ کر تصویر کھنچوانا چاہتی ہے، ملنا چاہتی ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کے توسط سے ان سب سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ جیسا ہونا چاہیے تھا، مجھے ایک ایک سے ہاتھ ملانا چاہیے تھا، تو میں محبتوں کا ممنون ہوں، اور اس خطے سے محبتوں کو گویا بھر کے لے جا رہا ہوں، اور جی انشاءاللہ ہمیشہ یہ مجھے یاد رہیں گی۔ جی آغا صاحب، جس طرح بھی آپ نے فرمایا یہاں کے لوگوں کا خلوص، یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی اور دینی آگاہی کے حوالے سے بھی یہاں کے خطہ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن جس طرح پوری دنیا میں پھر ملکی سطح پہ جو ایک ثقافتی یلغار ہے، پھر میڈیا کی آزادی سے جو ہمارے اقدار ہیں ان کو جو چیلنجز کا سامنا ہے، تو ان سے بچا کے یہ جو تعلیمات محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہاں کے لوگ گامزن اگر ہیں، تو بالخصوص نوجوان نسل کو اس پہ برقرار رکھنے کے لیے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ میں نے آج کی مجلس میں بھی عرض کیا، جو آج شگر میں مجلس اعزا تھی شہید جان علی شاہ رضوی کی، جی اس میں نے جوانوں سے، کیونکہ 80% جوان تھا مجلس جی میں نے ان سے گزارش کی کہ اپنی پاکی کو، اپنی من کی سچائی کو، اپنی طہارت نفس کو، اپنی ذہنی اور فکری جو اصالت ہے اسے، اور اپنے کردار کو بچانے کے لیے ایک ہی رستہ ہے آپ کے پاس، جی اور وہ اپنے دینی، علمی، اخلاقی مراکز جہاں اب جب نبی مکرم نے فرما دیا کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب اللہ نے فرما دیا، اور جب نبی مکرم نے فرما دیا کہ الصلاۃ عمود الدین، اگر سرکار نے ہی فرما دیا ہے، تو نبی مکرم نے جب نماز کو، اور اللہ نے جب نماز کو ہمارے لیے ایک محور و مرکز قرار دیا ہے، تو بہت ساری پریشانیوں سے بچنے کا ایک حل جی نماز کی پابندی ہے، صحیح اور وہ بھی اگر جماعت کے ساتھ ہو جائے تو کیا ہی بہتر ہے کہ آپ اپنے مرکز سے بھی جڑے ہوئے۔ تو بظاہر تو ممکن ہے کہ یہ مولانا کیا نمازی بنانے کی بات کریں، نہیں، نماز یہ جب اللہ رسول نے کہہ دیا کہ یہ تمہیں بہت ساری چیزوں سے، برائیوں سے بچائے گی، جب اللہ نے کہہ دیا کہ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو فحشاء اور منکر کی ہی تو ہمیں اس وقت ایک اضطراب ہے جی کہ منکرات بڑھنے کی طرف ماحول جا رہا ہے، اور فحاشی کی طرف کوئی بات ہونے جا رہی ہے، تو قرآن نے تو دے دیا کہ اس فارمولے پہ عمل کریں۔ آپ نے درست فرمایا کہ میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری الجھنیں بڑھ گئی ہیں معاشرے کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بڑھ گئی ہیں الجھنیں، جی وہیں اس میڈیا کے ذریعے سے اصلاح کا عمل بھی جاری ہے۔ اس وقت شیطانی اور رحمانی دونوں طاقتوں میں مقابلہ چل رہا ہے جی پوری دنیا کی سطح پر۔ مثلا اس وقت جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ اس کام کو روکنے کے لیے نا جو اس کے ذریعے سے منفی کام ہو رہا ہے، جی جی یعنی اسی کے ذریعے سے جو منفی پیغام آ رہا ہے، اسی کے ذریعے سے مثبت بھی تو مثبت بھی جا رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دوستوں کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں، تو صحیح یقیناً بہت ساری برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جی صاحب، جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ جو 2-3 دن محافل آپ نے اٹینڈ کی، جن سے آپ نے خطاب فرمایا، بہت بڑی تعداد میں اگرچہ لوگ تھے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی دلوں میں تمنا تھی آپ کی زیارت کریں، آپ سے ملاقات ہو، آپ کو سنیں، وہ بوجوہ نہیں پہنچ سکے، مختلف علاقوں میں تھے۔ تو ابھی پھر جو دور کے ہم نے چیلنجز کا بھی ذکر کیا، ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو کردار سازی پر مرکوز کرنے والی ایسی کوئی ایک آدھ کتاب کا اگر نام لے لیں کہ کوئی نوجوان خرید کے پڑھنا چاہے، مطالعہ کرنا چاہے، تو آپ کون سی کتابیں ان کے لیے ریکمنڈ کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی کتاب تو قرآن مجید ہے۔ قرآن کی تلاوت، اور خاص طور پہ قرآن میں جو مدنی آیات کے اندر اخلاقیات
اور سورہ حجرات مثلا جی جی ایک سورہ ہے، سورہ یوسف مثلا ایک سورہ ہے کہ جس کی تلاوت ہی نہیں بلکہ تفسیر کا مطالعہ کریں۔ جی اتنے پیغامات ہیں سورہ یوسف میں، اخلاقی پیغامات، گھریلو مسائل کا حل، سماجی معاشی مسائل کا حل، سیاسی مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات کے اندر، سورہ محمد کے اندر، اور اسی طرح کے اور تو تفاسیر کو پڑھا جائے جی کتابوں کے حوالے سے۔ دوسرے نمبر پہ نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں بھی میں نصیحت کروں گا کہ اول سے آخر نہیں پڑھے، جو بھی پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے ٹھیک آخر سے اول کی طرف پڑھے، کیونکہ اور ہم قرآن کے حوالے سے بھی اپنے بچوں کو جب قرآن یاد کروا رہے ہوتے ہیں تو پہلے 30واں سپارہ یاد جی جی کرواتے ہیں، تو اس صحیح میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسے آخر سے اول کی طرف اگر پڑھ لیا جائے۔ جی کیوں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ جو آخر ہے وہ کلمات قصار ہیں اور مختصر کلمات ہیں، مولا کے کلام سے مانوس ہونے میں وہ ان کا پڑھنا ہمیں مددگار ثابت ہوں گے ہمارے لیے، اور پھر خطوط ہیں اور پھر خطبات ہیں۔ جی اور پھر تیسری کتاب ہمارے پاس جو شعور کو بڑھانے کے لیے اور انسان کو اپنی معرفت اور اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جی انسان شناسی شاید حتیٰ خدا شناسی سے بھی زیادہ مشکل کام جی ہے۔ امیر المومنین کے اس فرمان کے مطابق کہ من عرف نفس فقد عرف ربہ، یہ نہیں فرمایا من عرف ربہ فقد عرف نفسہ، یہ نہیں صحیح فرمایا کہ اپنے اللہ کو پہلے پہچان لو پھر تم اپنے آپ کو پہچان لو گے، نہیں، پہلے اپنے آپ کو پہچان لو، جی تمہارا اللہ تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اپنے آپ کو پہچاننے کے حوالے سے جو ایک بہترین اور مفید کتاب ہے وہ صحیفہ سجادیہ ہے، جی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ، تقریباً 57 دعائیں حضرت کی اس کے اندر ہیں، اور اس میں مختلف عنوانات اور مختلف موضوعات میں اللہ سے امام جو کچھ مناجات فرما رہے ہیں اس کو پڑھنا۔ پھر اس کے بعد کی جو کتابیں آئیں گی اس میں علامہ ذیشان رجوادی کی کتابیں بہت مفید ہیں، جی استاد محسن قراتی کی کتابیں بہت مفید ہیں جو اخلاقیات سے متعلق ہیں، جو انسان شناسی سے متعلق ہیں، اور شہید استاد مطہری، جی جی شہید استاد مرتضیٰ مطہری کی کتابیں بہت مفید ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے، بہت ہی انسان کو ایک مرتبہ ہوشیار کر دیتی ہیں۔ ان ساری کتابوں کے ساتھ میں کہوں گا کہ قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ کے بعد اگر میری کوئی گزارش ہوگی، کوئی مشورہ ہوگا سننے پڑھنے والوں کو، تو وہ علامہ اقبال کو پڑھیں۔ علامہ اقبال نے جو فلسفہ خودی کے ذریعے سے، حتیٰ جی جی فلسفہ بے خودی کے ذریعے سے، فلسفہ عشق کے ذریعے سے، جو علامہ اقبال نے شخصیت پروری اور شخصیت سازی کا پیغام جو دیا پیغام جو دیے ہیں، وہ فارمولے، وہ اصول اتنے مضبوط ہیں، اور وہ قرآن کے مطابق ہیں، وہ حدیث کے مطابق ہیں، تو انہیں ضرور پڑھیں۔ اقبالیات، علامہ اقبال کو پڑھنے والا میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی بگاڑ کا، فکری بگاڑ کا شکار ہوگا، جی بلکہ نہ صرف بگاڑ کا شکار نہیں ہوگا بلکہ وہ فکری طور پہ مضبوط ہو جائے گا، اور جی سارے معاملات فکری معاملات سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی سارے اعمال ہماری فکر سے جڑے ہوئے ہیں۔ صحیح سوچ ہی ہمیں کچھ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، سوچ جیسی ہوگی ایسے ہی عمل سامنے آ رہا ہوگا، صحیح تو اگر یہ کتابیں دیکھیں تو بہتر ہے۔ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اقبال کے تصورات کی روشنی میں پاکستان بنا، اور پاکستان کی بنیاد میں کلمہ لا الہ الا اللہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ، اور یقیناً اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے، لیکن اس وقت اگر ہم ملک میں دیکھیں تو انتہا پسندی، دہشت گردی، پھر شدت پسندی، ان سے نکل کے اسلام کے اصل روح کو اپناتے ہوئے امن اور رواداری کی جانب جانے کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ میں تو کہوں گا دوبارہ اقبال کو پڑھیں، اقبال صحیح مرے نہیں ہیں، اور شاید بہت سارے زندوں سے زیادہ زندہ اقبال ہیں۔ جی جی اگر علامہ اقبال کی تعلیمات کو ہم اپنے اسکولوں میں رائج کر دیں، میری ٹھیک گزارش ہوگی، میں خود 3 اسکول اب تک بنا چکا ہوں، مزید اسکول ہمارے بن رہے ہیں، ہمارا ایک شوق ہے، کام ہے، ذوق کا کام ہے، اور مجھے حضرت آیت اللہ سیستانی کی نصیحت بھی ہے، جب میں ان سے خصوصی ملاقات میں تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس طرف کام زیادہ کرو، اور خود بھی ذوق ہے۔ ہم اپنے اسکول کے نصاب میں اقبال کو لازمی قرار دے دیں۔ ٹھیک علامہ اقبال کو لازمی قرار دینے سے آپ کو فارسی بھی پڑھانا پڑے گی، جی کیونکہ علامہ اقبال کے 16,000 اشعار میں سے 9,000 اشعار فارسی میں ہیں، جی کیونکہ اقبال کو پڑھنا ہے، تو جب اقبال کو پڑھنا ہے تو فارسی بھی پڑھنی ہے، ہوں تو اقبال کو اپنی کتابوں میں، اپنی نصابی کتابوں میں علامہ اقبال کی کسی بھی مضمون کو، کسی بھی کتاب کو شامل کر لیا جائے، جی
اور آپ پھر دیکھیے کہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ 8ویں 10ویں تک ہی جو کچھ سیکھتا ہے وہی پھر یہ بوڑھا ہونے تک اور مرنے تک اس کو وہی کام آ رہا ہوتا ہے. یعنی میٹرک کی تعلیم انسان کی وہ تعلیم ہے، میٹرک تک کی تعلیم انسان کی وہ تعلیم ہے کہ جس کے اثرات اس کی زندگی کے آخر تک چلتے ہیں. جی اگر علامہ اقبال کو میٹرک تک کی تعلیم میں پڑھا دیا گیا تو میں بہت ہی اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ اس بچے سے بے فکر ہو جائیں. وہ بچہ صحیح. کہیں نہیں جائے گا فکری اعتبار سے، جی اور نسل ایک مرتبہ سیدھی ہوتی چل جائے گی. جن لوگوں نے پاکستان کے حالات کو یہاں تک پہنچایا ہے تو وہ ہمیشہ تو نہیں رہیں گے. ہوں ظاہر بوڑھے ہوں گے، مریں گے، جائیں گے، ان کی جگہ کوئی اور آئے گا. تو اگر ہم نے آج سے بچوں پر کام کرنا شروع کیا تو آئندہ 20 سال کے بعد پاکستان کے حالات بہتر ہونے کا امکان ہے. اور اگر ہم نے فکری طور پر اپنی بچوں کی تربیت نہیں کی تو پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہولناک اور خطرناک حد تک چلا جائے گا یہ سلسلہ. جی ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ انسان سازی، کردار سازی، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ اور معاشرے کو ایک بہتر اور مثبت فلاحی معاشرے کی جانب لے جانے کے لیے جہاں اساتذہ کا کردار ہے، جہاں ہمارے قانون ساز اداروں کا کردار ہے، وہاں محراب و منبر کا بھی کردار ہے اور بجا طور پر یہ مثبت انداز میں استعمال ہوتا رہا ہے. لیکن اگر بدقسمتی سے کہیں سے شرنگیزی اور ان کی باتیں ان ممبروں سے ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک حساس موضوع ہے، بہت ہی سنجیدہ اور اصلی اور اساسی موضوع ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں. ہماری محراب میں ماضی میں جو نماز پڑھانے والی شخصیات ہوتی تھیں، یعنی امام جماعت جو ہوتے تھے، وہ بہت قابل ہوتے تھے، بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے، بہت ہی تقوی و پرہیزگاری کے حساب سے ان کا ایک مقام ہوتا تھا. لیکن گزشتہ 15 20 25 سالوں میں محراب کا معیار گرا ہے، جی اسی طرح ممبر کا معیار گرا ہے. اب جس کے ہاتھ میں محراب ہے، جس کے ہاتھ میں ممبر ہے، اگر وہ خدا نخواستہ وہ معیار نہ رکھتا ہو جو اس ممبر یا اس محراب کا تقاضا ہے، تو وہ جو ڈیلی پبلک ڈیلنگ ہے، اس کی جو روزانہ کی اس کی عوام کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور عوام تو اسی کے ذریعے سے دین سمجھ رہی ہے. ہوں تو اور وہاں سے اگر دین نہیں کچھ اور مل رہا ہو، کچھ اور فکر، کوئی اور مائنڈ سیٹ اور کچھ اور تصورات دیے جا رہے ہوں، اور پھر اس کے نتیجے میں کبھی عیسائی کو زندہ جلا دیا جائے، کبھی ہندو کو زندہ درگور کر دیا جائے، کبھی سنی شیعہ کو مارنے لگ جائے، کبھی شیعہ سنی کے لیے منفی سوچنے لگے، اور اس کی اگر ریسرچ کی جائے، اس کے اوپر کوئی ٹیم بٹھائی جائے کہ صاحب اس کی جڑوں تک پہنچو کہ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا، تو اس کے اشارے اور تانے بانے محراب میں کی گئی گفتگو اور مسجد میں کی گئی اور ممبر پہ کی گئی گفتگو سے بہرحال جڑیں گے. صحیح. یہ بہت خطرناک ہے اور تکلیف دہ ہے. اس کے لیے حل یہی ہے کہ جو یہ درد ہے ہمارا، یہ ان لوگوں کے سامنے بیان ہو جو اس محراب اور ممبر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. جی شاید کہ ان کو کوئی اس بات کی طرف توجہ ہو جائے کہ کوئی ایسی بات نہیں کریں کہ جس سے نفرت پھیلے، جس سے انتشار پھیلے، جس سے کسی سے دشمنی کا آغاز ہو جائے. بظاہر ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے، اور وہ اگر 10 سال بعد وہ جملہ کسی کو اس قابل بنائے یا اس کو موقع ملے، اس ایک جملے اور اس ایک سوچ کے مطابق اسے 10 سال کے بعد موقع ملے اور وہ کسی کا گلا کاٹ دے، تو آپ اس گلے کے کٹنے میں شریک ہیں. جی آپ اس جرم میں، اس خون میں شریک ہیں. قیامت میں نامہ عمل میں وہ سارے قتل آپ کے یہاں بھی لکھے جائیں گے، کیونکہ آپ محرک تھے اس کے، جی آپ اس کا سبب بنے ہیں. وہ مباشر تھا، آپ مسبب تھے اس کے، جی آپ سبب قرار پائیں اس کے، آپ کی وجہ سے وہ قتل ہوا ہے. یہ کسی طرح محراب اور ممبر کے احباب کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حساس ہے، جملے بولنے سے پہلے سوچو. جی آپ خطاب کرنے آئے ہیں، آپ نے بس آئے اور آپ نے ایک جو ہے نا وہ شروع ہو گئے اور آپ نے بہت کچھ کہہ دیا، اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو گیا. آج نہیں ہوا، 10 دن بعد ہوا، ادھر نہیں ہوا، کسی اور شہر میں ہوا جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا خطبہ سن کے جو ایک شہر میں گیا اس نے ایک کام کر دکھایا. جی تو یہ متوجہ کرنا ہوگا محراب اور ممبر کے لوگوں کو کہ انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بات وہ کریں جو بات ہو، مضبوط ہو، مفید ہو، اصلاح کے لیے ہو، بہتری کے لیے ہو، ورنہ بات نہ کریں. جی. سب کیونکہ آپ
ظاہر ہے بطور مدرس بھی، بطور خطیب بھی آپ خدمات انجام دیتے ہیں، تو جو جتنا چھوٹا بچہ ہوگا اس کا ذہن اتنا ہی اس کو کنورٹ کرنے میں، اس کو تربیت کی جانب لے جانے میں آسانی ہوگی۔ تو ایک تنقید ہمارے نظام تعلیم پہ یہ کی جاتی ہے کہ یہاں سے ہم پڑھے لکھے بندے تو پیدا کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارا مطمئن نظر کوئی نوکری حاصل کرنا، کوئی جاب حاصل کرنا، تو کردار سازی اور ایک تربیت کا پہلو اس میں کمی کی بھی شکایت ہوتی ہے۔ تو آپ ہمارے نظام تعلیم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اگر ہم تعلیم اور تربیت دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ رکھیں؟ دیکھیں اس میں تو جو اسکول مافیا ہے اس کو تو آپ چھوڑ دیں کہ جی جنہوں نے اسکولس اس لیے بنائے کہ انہیں کمانا ہے، جی ان کے نزدیک ہدف اور مقصد ایک کمائی ہے۔ جی لیکن ہماری یہ اپیل ہوگی، ہمارا جو مخاطب ہے وہ ٹیچرس ہیں، وہ معلمین ہیں، وہ مدرسین ہیں کہ بھائی آپ کو تنخواہ جو مل رہی ہے یہ رزق ہے، اور جی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ آج یہاں سے مل رہی ہے، کل کہیں اور سے ملے گی، کل کہیں اور سے مل رہی تھی۔ جی تو یہ تو بے فکر ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ بھوکا مرے گا۔ ہوں تمہیں یہ آج اس کو وسیلہ بنایا ہے کہ اس اسکول میں تمہاری جاب ہو گئی ہے، تو یہ جو اسکول کے آنر ہیں، مالک ہیں یا پرنسپل ہیں یا میڈم ہیں، ان کے ذریعے سے آپ کو مل رہے ہیں پیسے، یہ نہیں دیں گے تو اللہ کہیں اور سے دلوائے گا۔ جی تو وہ اللہ جس نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، تو ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ اس درد کو مد نظر رکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک گلشن، ایک پھول دیا گیا ہے جو شاید اس گلشن میں سب سے اچھا پھول بن جائے۔ صحیح آپ کے ہاتھ میں ایک مستقبل دیا گیا، آپ کے ہاتھ میں اپنے وطن کا، اپنے ملک کا اور انسانیت کا ایک آئندہ دیا گیا ہے۔ آپ کے پاس ایک آئندہ ہے، یہ بچہ آئندہ ہے، یہ مستقبل ہے، جی لہٰذا اس کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کریں۔ اب جب اگر ٹیچرز جو ہے وہ اسکول میں مثلا اگر کوئی خاتون ٹیچر ہے اور وہ میک اپ کر کے اور مثلا زیورات پہن کے اور مثلا لباس میں بھی کچھ نامناسب لباس پہن کے کلاس لینے آئیں گی، تو یہ جو بچیاں بیٹھی ہیں، جو بچے بیٹھے ہیں، وہ ٹیچر کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، وہ جی اپنے لیے نمونہ عمل سمجھتے ہیں۔ وہ کہیں گے، دیکھیں وہ گھر جا کے بچی کہے گی اپنی والدہ سے کہ اماں آپ کیوں نہیں پہنتی زیور، آپ کی جو سونے کی چوڑیاں کہاں ہیں؟ تو وہاں پہلے تو تعجب سے پوچھے گی کہ یہ کیوں بات کر رہی ہو تم، ہماری ٹیچر تو پہن کے آتی ہیں چوڑیاں، جی ہماری ٹیچر تو یہ والا لباس پہنتی ہے، ہماری ٹیچر نے تو یہ خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ مثلاً ایک مثال ہے یہ جی کہ وہ ٹیچر جو ہے، وہ جو معلم ہے، وہ بچے کے لیے آئیڈیل آتا ہے، بعض اوقات ماں باپ سے زیادہ ماں باپ سے لڑ جاتا ہے وہ اپنی ٹیچر کی خاطر، جی ان کو فالو کرنے کے لیے ان ان کو کی دیکھ، تقلید جو انہیں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کو اپنے لیے نمونہ عمل، ایک مثالی ایک شخصیت مانتا ہے۔ تو جب وہ اتنا آپ پر اعتبار کر رہا ہے فطری طور پر، تو آپ کو بھی اس سے پیار کرنا چاہیے، اور اس سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تربیت کریں، اسے ایک اچھا انسان بنائیں، ایک اچھا پاکستانی بنائیں، ایک اچھا شہری بنائیں اسے، اور سب سے بڑی بات ہے اسے اچھا انسان بنائیں۔ صحیح تو یہ اگر اسکول سے، اور پھر والدین کو بھی، یہ تو ایک پہلو ہوا جی تربیت کا، دوسرا والدین کہاں بھیج رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس اسکول میں داخل کرا رہے ہیں، وہاں پڑھانے والا کون ہے، وہ ٹیچر جو اس بچے کی ہے وہ کون ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے۔ ایک بات جو ہے وہ بات بتا دیتی ہے کہ یہ خاندانی حسب و نسب رکھنے والا بات کر سکتا ہے یہ، جی اور بات ہی بتا دیتی ہے کہ یہ کوئی ہلکا آدمی ہے، کوئی نیچ آدمی ہے، کوئی کردار کا کمزور یا ماحول کا اچھا ماحول کا آدمی نہیں ہے جو یہ والی بات کر رہا ہے۔ ہوں تو ہمارے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو جہاں بھیج رہے ہیں وہاں پوچھیں کہ ہم یہ ٹیچر کون ہے، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ جی اگر پرنسپل کہتی ہیں، یا مثال ہے اسکول مینجمنٹ کہتا ہے کہ جی آپ کو کیا اس سے واسطہ، نہیں بھائی میرا بچہ اس کے حوالے ہو رہا ہے، جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا بچہ کس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب یعنی والدین، ٹیچرز، یہ دو چیزیں، پھر ماحول بھی ایک اس کا اثر ہے کہ بچہ جن بچوں کے ساتھ کلاس میں پڑھ رہا ہے انہی کے ساتھ وہ باہر جا کے کھیلتا بھی ہے، جی وہ دوسری کلاس کے بچوں کے ساتھ معمولاً نہیں کھیلتا، کیونکہ میں خود ان مراحل سے تجربہ ہے ہمارا، بہت کم ہوتا ہے کہ ایک بچہ دوسری کلاس کے بچوں کے ساتھ کھیلے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی، اپنے دوستوں کے ساتھ ہی۔ تو اب وہ جس کے ساتھ کھیل بھی رہا ہے، جس کے ساتھ وہ 8 گھنٹے بیٹھ بھی رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی دوستی بھی ہے، کبھی کبھی وہ بچہ گھر آ جاتا ہے، کبھی کبھی یہ کہتا ہے مجھے اس کے گھر چھوڑ دیں، وہ کون ہے بھائی، وہ دوست کون ہے اس کا؟ یہ کم سے کم 3 چیزوں کا خیال ہم کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، جی جیسے خون کی خوبی یا خون کی خرابی، جی جی وہ جی ہاتھ میں ہی نہیں ہے، یا جیسے جو ہے وہ حرام خوری سے جو اولاد کے اوپر اثر پڑتا ہے، وہ تو بچے کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، ہوں یا اس اماں کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ تو مگر کچھ چیزیں والدین کے ہاتھ میں ہوتی ہیں جن بات
باتوں کا ان کو خیال کرنا چاہیے۔ جی آپ صاحب، آخری سوال میں یہ کروں گا، بحیثیت مسلمان کے ہمارا کردار ان مسلمان لوگ جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، اگر ان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، بالخصوص اگر ہم فلسطین کے تنازع میں اگر بات کریں، تو اتنا دور ہونے کے باوجود یہاں رہ کے بھی ہمارا کوئی فریضہ بنتا ہے، ہمارا کوئی کیا اس حوالے سے دینی طور پہ، اخلاقی طور پہ، انسانی طور پہ جو کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، نبی مکرم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان ینادی منادن یا للمسلمین، اگر کوئی منادی ندا کہے، آواز دے، اے مسلمانوں میری مدد کرو، فلم یجب ہو، اور اگر اس کو جواب نہ دیا جائے، فہو لیس بمسلم، تو یہ جواب نہ دینے والا مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے، مولا علی علیہ السلام کے فرمان کی صورت میں حدیث میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم رحما، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ یا قرآن مجید سورہ مبارک نساء کے اندر ہے، جہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی بات پسند نہیں ہے جو کسی کو ناگوار گزرے، مگر جس پہ ظلم ہو رہا ہے اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ یہ منطوق کا میں مفہوم نکال رہا ہوں۔ لہٰذا قرآن اور حدیث کی روشنی میں مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم سے نفرت کرنا، یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ جی فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ہر مسلمان پر فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائے، جی خاص طور پر ان ایام میں، کہ جن ایام میں ہم مسلسل فلسطینیوں کی شہادتیں دیکھ رہے ہیں، عورتیں، بچے بیمار، ہاسپٹلوں پر، اسکولوں پر حملے اور بمباری، اور خاص طور پر ہم وہاں کی جو شخصیات شہید ہوئی ہیں، جی جی بڑے نام، اسماعیل ہنیہ شہید ہو گئے، شہید حسن حسن نصر انوار اللہ۔ شہید ہو گئے، شہید حسن نصر اللہ شہید ہو گئے، وہاں شفیع الدین شہید ہو گئے، بڑے نام شہید ہو گئے، اتنے جی بڑے بڑے لوگ مار دیے گئے۔ تو ایسے حالات میں ان شہادتوں کے بعد یہ سوچنا، یہ بولنا کہ شاید عالمی تناظر بدل رہا ہے، شاید کچھ ہونے جا رہا ہے، ہمیں خاموش نہیں ہے، ہمیں تو اور زیادہ اپنے متحرک ہونے اور متحرک ہونے کی ضرورت ہے، اپنے غم و غصے کو مجتمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جو ممالک جیسے حزب اللہ ہے، جیسے حماس ہے، جیسے ایران ہے، جیسے حوثی ہیں، خاص طور پہ جو مجاہدین اس وقت اس صہیونی غاصب حکومت اور ریاست سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، کم سے کم ان کی حمایت کے لیے آواز اٹھانا چاہیے۔ جی ہم اپنے وطن میں رہتے ہوئے، اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے، کم سے کم ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ یا سب اس چینل کے وساطت سے جو گلگت بلتستان سے، جو پورے ملک پاکستان سے اور باہر سے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان کا گویا اختتام ہے اور رخصت ہو رہا ہے یہ مہینہ ہم سے، اس مہینے میں جاتے جاتے بھی اگر اپنی اصلاح اور اپنے جو برائیاں ہیں اس کے خاتمے کے لیے ہم اگر کچھ اپنے اوپر توجہ کر سکیں، جس کو محاسبہ یا مراقبہ کہتے ہیں، تو اس مہینے کا شاید ہدف یہی تھا، لعلکم تتقون، اللہ ہمیں متقی دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر ہم نے اس مہینے سے اس ہدف کو نہیں پایا تو گویا ہم کامیاب نہیں رہے۔ جاتے جاتے بھی برکت ہو سکتی ہے، تار جڑنے میں تو ایک لمحہ لگتا ہے، ذہن میں کوئی بات بیٹھنے میں تو ایک لمحہ اور ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے کے اختتام پر ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بہت ہی ٹائٹ شیڈول میں سے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے اتنی بصیرت افروز آپ نے گفتگو فرمائی۔ ناظرین، علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی بصیرت افروز گفتگو آپ نے سنی، یقیناً ان جن موضوعات کو ہم نے چھیڑا اس میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ آئندہ ہفتے پھر کسی اہم مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔